امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں نے حتمی امن معاہدے کی منظوری دے دی۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز کا دعویٰ، باضابطہ اعلان 24 گھنٹے متوقع مسودہ امریکہ اور ایران کو بھیج دیا گیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا، امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت ہونے والی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ ایران اختلافات دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران اعلیٰ سطح سفارتکاری کا حصہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اہم اجلاس بلا لیا۔ حتمی ایران ڈیل سے متعلق دوست ممالک سے رابطے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران ڈیل سے متعلق پاکستانی قیادت سے بھی بات کی۔ ٹرمپ کے سعودی عرب، قطر، UAE، ترکی، مصر کی قیادت سے بھی رابطے۔ CBS نیوز نے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کے مذاکرات کار حتمی معاہدے کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں۔ ایران مذاکرات پر ہر روز بہتری آ رہی ہے۔ صرف وہی معاہدہ سائن کروں گا جس میں ہمیں سب کچھ ملے گا۔ معاہدے اور جنگ کے 50-50 چانسز ہیں۔ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ معاہدہ کریں گے یا پھر ایران کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اور امریکہ ایران تنازع پر پاکستان کی ثالثی کوششوں میں اہم پیش رفت۔ CDF فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مختصر نتیجہ خیز دورہ ایران مکمل۔ عاصم منیر کی ایرانی صدر اور اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران آمد پر ایرانی وزیر داخلہ اور اعلیٰ سول عسکری حکام نے استقبال کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سے ملاقاتیں۔ آخری 24 گھنٹوں کے دوران انتہائی اہم مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت۔ حتمی سمجھوتے کی جانب مثبت پیش رفت سامنے آئی۔ ایران نے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ پاک ایران مذاکرات مثبت اور تعمیری قرار دے دی گئے۔ ایران کو تباہ کر دیا، اب وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران میں ہم وہی کر رہے ہیں جو وینزویلا میں کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے۔ ایران اس وقت شدت کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا ترکیہ کا سرکاری دورہ۔ ترک فضائیہ کے کمانڈر جنرل ضیاء جمال اوغلو سے ملاقات کی۔ ایئر چیف کی ترک وزیر قومی دفاع اور بائیکیار ٹیکنالوجی کے سربراہ کے ساتھ بھی بیٹھک۔ ملاقات میں دفاع، ایروسپیس، جدت اور ابھرتی ٹیکنالوجیز میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان تربیت، استعداد کار میں اضافے اور ایروسپیس تعاون کے نئے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے تعمیر گروپ کے بانی محمد حسین آل علی کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ سرمایہ کاری کے اضافے میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قطر پاکستان کا دیرینہ دوست ہے اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ترجیحی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سیاحت، ہوٹلنگ، ہاسپٹالٹی اور ریل اسٹیٹ کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی وسیع استعداد کو اجاگر کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو سہولت فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ محمد حسین آل علی نے وزیر اعظم کی قیادت میں مثبت اقدامات کو سراہا۔ تاحیا وفاقی وزیر ہوتے ہیں، مطلب شاہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہو تو وفاقی وزیر، کبھی کبھار صوبائی وزیر، نون لیگ حکومت میں ہو تو وفاقی وزیر، اس دفعہ نہیں لیکن یوزلی صوبائی وزیر، PTI حکومت میں ہو تو وفاقی وزیر۔ ہم پہ کراچی میں اتنا تنقید ہوتا ہے، میں کیا کروں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی MQM کی وزارتیں لینے والوں پر کڑی تنقید۔ شاہراہ بھٹو کی افتتاحی تقریب سے خطاب نے کہا، حکومت چاہے کوئی بھی ہو، وزیر یہی ہوتے ہیں۔ سندھ میں جتنی جمہوریت ہے کسی اور صوبے میں نہیں، صرف پیپلز پارٹی ہی مخالفین کی تنقید برداشت کر سکتی ہے۔ دیگر صوبوں میں کوئی اپوزیشن جماعت دکھائے جو حکومت پر تنقید کرے۔ لاہور میں اپوزیشن ایسے پریس کانفرنس کر سکتی ہے جیسے سندھ میں کرتی ہے۔ شاہراہ بھٹو شہید بے نظیر بھٹو کا منصوبہ تھا۔ کراچی شہر کی ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ کراچی میں ایسا نظام بنائیں گے جو دیگر صوبوں کے لیے رول ماڈل ہوگا۔ آج یہ پورا قیوم آباد سے لے کے M9 تک، کاٹھور تک اس کا افتتاح ہو رہا ہے، اور اس سے مستفید نہ صرف کراچی کے لوگ ہوں گے، اس سے مستفید پورے پاکستان کے لوگ ہوں گے۔ سب سے دولت مند اگر صوبہ ہے
تو میری نظر میں وہ سندھ کا صوبہ ہے. سب دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود سندھ کیسے ترقی کر رہا ہے. پیپلز پارٹی آج بھی وفاق کی علامت ہے اور جو پالیسی بناتی ہے وہ جی ٹی روڈ کے آس پاس کی نہیں ہوتی, سارے پاکستان کی بناتی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے شاہراہ بھٹو کا کاٹھور تک افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا, شہید ذوالفقار بھٹو شاہراہ قیوم آباد سے M9 کاٹھور تک ہے. شہید ذوالفقار بھٹو شاہراہ سے پورے پاکستان کے لوگ مستفید ہوں گے. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ خدمت میں سندھ سب سے آگے ہے. عارف حبیب نے کہا, سندھ ملک کا سب سے امیر صوبہ ہے, ووٹ کسی کے کہنے سے نہیں کام سے ملے گا. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ بلاول بھٹو کے منشور کی تکمیل کے لیے ایک ایک نمائندہ کام کر رہا ہے. شاہراہ بھٹو کی افتتاحی تقریب. میوزک سسٹم میں خرابی کی وجہ سے قومی ترانہ بند ہو گیا تو پی پی قیادت نے معاملہ سنبھال لیا. سب نے مل کر قومی ترانہ پڑھا. ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف قتل اور منشیات کے مقدمات کی سماعت. جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت نے پنکی کو تمام مقدمات میں عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی. عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسران سے مقدمات کا چالان طلب کر لیا. دوسری جانب انمول عرف پنکی کے خلاف مزید 3 مقدمات سامنے آ گئے. ڈیفنس پولیس نے پنکی اور اس کے 3 رائڈرز کی گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. پولیس ملزموں سے تفتیش اور ریمانڈ کے لیے اجازت بھی طلب کر لی. کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کیس میں اہم پیش رفت. ڈی آئی جی سعود اسد رضا نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو خط لکھ دیا. منی لانڈرنگ اور سائبر کرائمز کی تحقیقات میں مدد مانگ لی. پولیس کے مطابق ملزمہ کے ساتھ ہی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے رقم وصول کرتے تھے اور ان پر نارکوٹکس ٹریفکنگ میں ملوث ہونے کا شبہ ہے. چائنا ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور پاکستان بھی چائنا کی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک اہمیت کو ہمیشہ اجاگر کرتا ہے. سر, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں یا اس سے پہلے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں یا سب سے پہلے میں کہوں گا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں چائنا اور پاکستان کی دوستی ہمیشہ قریب سے قریب ہوئی. پاک چین دوستی ہمیشہ برقرار رہے گی. شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بینظیر بھٹو کے دور میں یہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے, جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی پاک چین دوستی کو اہمیت دی ہے. سندھ اسمبلی اجلاس میں صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا, صدر زرداری نے سی پیک کی بنیاد رکھی. کراچی سے بڑے پیمانے پر چین کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے. سنت ابراہیمی کی پیروی کے لیے ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا. کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں خریدار اور بیوپاریوں میں خوب بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے. کوشش ہے بس یہی کہ کسی نہ کسی طرح سودا بن جائے. ادھر پنجاب میں بھی مویشی منڈی کی رونق عروج پر ہے. سندھ حکومت وفاق پر بازی لے گئی. عید کے تیسرے دن بھی چھٹی دے دی. منگل سے جمعے تک عید کی تعطیلات ہوں گی. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. سندھ حکومت سے منسلک ادارے عید کے تیسرے دن بھی قربانی کر پائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.